من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں یہ ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، کہ اے لوگو، تمہارے پر رمضان فرض کیا گیا جیسے پہلی امتوں پر بھی کیا تھا۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ یہ امت روزے کو بوجھ نہ سمجھے، اس کو یہ احساس نہ ہو کہ بھئی یہ ایک مہینے تک کھانے پینے سے ہمیں روکا جائے اس امت کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا۔ تو اس سے ہم کو ہمت آتی ہے کہ پہلی امتوں نے بھی روزے رکھے تو ہم لوگوں کے لیے بھی روزہ رکھنا اچھا ہے اور ضروری ہے۔ اور روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی تمہارے اندر پیدا ہو جائے، تمہارے دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ جائیں۔ انسان اس دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا دل اس میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، کبھی تجارت میں ہے، کبھی کسی اور کام میں ہے، کبھی سیاست میں الجھ جاتا ہے، تو اللہ سے ذرا دور آدمی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم لوگوں پر یہ فضل فرمایا، یہ احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا رمضان شریف کا، تاکہ ہم اپنے دل کو صاف کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور رمضان کے مقصد میں سے یہ ہے، اور آدمی کو یہی بات سوچ کر رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی اس بات پر پورا یقین اور اعتماد کرتے ہوئے رمضان کا روزہ رکھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ امید ہونی چاہیے کہ میں یہ رمضان کا روزہ جو رکھ رہا ہوں اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور مجھے اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ روزہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ تو یہ دوسری عبادتیں بھی آدمی کرتا ہے، لیکن روزے کی خاص عبادت یہ ہے کہ اس میں آدمی ریاکاری کا اظہار نہیں کر سکتا، آدمی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ آدمی روزے دار ہے یا نہیں ہے۔ بعض آدمی کا روزہ نہیں ہوتا، لگ بھی ایسا منہ بنا کر بیٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے آدمی کو کوشش اس کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کرتے ہوئے وہ روزہ رکھے، تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اس کے اندر تقوی آئے گا، وہ اللہ سے زیادہ قریب ہو جائے گا۔ اور یہی مقصد ہے اس رمضان کا کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں دوسری عبادتیں بھی اسی لیے کی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بندہ اپنے اللہ کے نزدیکی حاصل کرنے کی وہ کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس رمضان کے روزے کو ہم اس کے صحیح معنی میں سمجھیں اور صحیح طریقے سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک چیز ہوتی ہے، ایک ڈاکٹر ایک علاج ہم کو دیتا ہے، اور علاج کے ساتھ اگر ہم نے اس کا پرہیز نہیں کیا تو پھر وہ علاج کامیاب نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کی دوا کے ساتھ پرہیز ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان کا روزہ آدمی رکھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لایانی چیزوں سے وہ پرہیز بھی کرے۔ اگر وہ پرہیز کرے گا تو پھر یہ روزہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر ہم نے روزہ رکھ کر پرہیز نہیں کیا تو پھر وہ روزے کا وہ اثر نہیں ہو سکتا جو مطلوب ہے، جو شریعت ہم سے چاہتی ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی بہت ہی دھیان سے اور یہ کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی 30 دن کے جانے کے بعد ان کی طبیعتوں پر کافی اچھا اثر پڑتا ہے، ان کا رجحان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے، وہ مسجدوں کی طرف زیادہ آنے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پورے دھیان سے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے کی اس عبادت کو پورا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔